بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ السلام علیکم ناظرین، آج وہ وقت آ گیا ہے جب ہم نے اپنے ازلی دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ بڑی خبر ہے، رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن نے اس کی 75 سالوں میں روش نہیں بدلی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، آج یہ دن، یہ تاریخ، یہ وقت نوٹ کر لیں۔ بھارت نے پاکستان کے مختلف شہروں کی شہری آبادی کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن نے ایک بار پھر سے اپنی بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کو للکار دیا ہے، اور اب شیر کی دھاڑ ہوگی۔ اب بھارت کو کھایا جائے گا، چبایا جائے گا، نیست و نابود کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کے آزاد کشمیر میں، پاکستان کے کوٹلی مظفر آباد، اس کے علاوہ پاکستان کے ضلع بہاولپور اور یہ لاہور کے قریب شیخوپورہ کے ساتھ مرید کے یہاں کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ مساجد کے اوپر حملہ کیا ہے۔ بہاولپور میں ایک مسجد کے اوپر حملہ کیا ہے، جس سے ایک بچہ پاکستان کا مستقبل تم نے چھینا ہے۔ ہم تمہاری جڑوں کو کاٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند ہوں گے۔ اب ہماری فضائیہ، ہماری بڑی فوج اور ہماری نیوی تمہیں سمندروں میں، تمہیں صحراؤں میں، تمہیں ہواؤں میں تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ دیکھیں، اب پاکستانی قوم کو ایک ہونا پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے۔ ہم اس سے پہلے سمجھ رہے تھے، ہمیں پتا تھا، انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی تھیں۔ ہمارے وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر اعظم، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ایوری بڈی، وہ سب کے سب الرٹ کر رہے تھے۔ پوری قوم کو متحد کیا جا رہا تھا۔ پانی بند کرنے کی کل پرسوں بھونڈی کوشش کی، اور آج فلسطین سمجھا ہے۔ یہ فلسطین نہیں ہے، یہ مسلم امہ کا قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ ہے، یہ پاکستان ہے۔ اس کو چھیڑ کر 2025 ہے، اس کو چھیڑ کر تم نے بہت برا کیا ہے۔ اب تم ناکو چنے، تمہیں چبایا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، ایک ایک کو چن چن کر مارا جائے گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے، وقت کا تعین، جگہ کا تعین، حملے کا تعین، نیست و نابود تباہی مچانے کا تعین اب ہم کریں گے، ہماری فوج کرے گی، عوام فوج کے ساتھ ہے۔ وقت آنے پر یہ ساتھ ہی ہے تمہارے بارڈرز۔ لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، تم نے حملہ کر دیا ہے، شروعات تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ یہ فلسطین نہیں ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ ایٹامک پاور ہے، پوری مسلم امہ کے فیصلے کرنے والا ملک ہے، اور وہ وقت قریب ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے۔ ہمارے صوفی بزرگ، صوفی برکت علی، یہ کہہ چکے ہیں، کہہ کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اب یہ وقت بھی آئے گا، اور تم ہمیں ختم کرنے کا سوچتے ہو، ہمیں ختم کرو گے اور اٹھیں گے۔ تم تو ایک ملک کے ایک حصے میں بس وہی آبادی ہو، اور ایک بم کی پوری اوقات ہے تمہاری۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ کرنا ہے، ہم سب نے متحد ہو کر، ہم نے اپنے آپ، دیکھیں اب تو میزائل آنے لگ گئے نا۔ اب بہاولپور کے اندر مسجد کو اٹیک کیا، مرید کے اندر انہوں نے اٹیک کیا، اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں اٹیک کیا، کوٹلی کے علاقے میں اٹیک کیا، میزائل داغے گئے ہیں۔ اب وہ جہاز سے بھی کوشش کریں گے۔ اب ہماری ایئر فورس، ہماری آرٹلری، ہمارے سارے کی ساری فوج جو ہے وہ بھرپور جواب دے گی۔ وہ وقت قریب نہیں ہے مودی، جب دلی کو تباہ کیا جائے گا، جب تمہارے بڑے بڑے شہروں کو اجاڑا جائے گا۔ اب کوئی رحم نہیں، اب کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں، اب کوئی انسانی ہمدردی نہیں، اب کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں، اب کوئی انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری نہیں، اب کوئی ویانا کنونشن، اب کوئی یونائٹڈ نیشن کے قوانین نہیں۔ اب ہوگا اعلان جنگ، اور اعلان جنگ ہوگا غزوہ ہند، کیونکہ اب تباہ کیا جائے گا، اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ مجھے یہ خبر جب پتہ چلی ہے،
میں تقریباً سونے کے قریب تھا، میں سو رہا تھا، ریسٹ کر رہا تھا، اور ایک دم سے پتا چلا مجھے باہر سے یورپ سے کال آئی کہ پاکستان میں جنگ لگ گئی ہے۔ میں نے کہا پاکستان میں کیا جنگ لگ گئی ہے؟ میں نے اپنا فون نکالا، دیکھا DGISPR صاحب نے ابھی کے ابھی بتایا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، بھرپور جواب دیں گے، نسلیں یاد رکھیں گی، مودی کو مارا جائے گا، گھر سے نکال کر گھسیٹ گھسیٹ کر مارا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اب نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ اتنی تاریخ بھری پڑی ہے، میزائل مارنے کی تمہاری ہمت نہیں ہے مودی، تمہاری قوم تم سے سوال کر رہی، تمہارا میڈیا تم سے سوال کر رہا، تمہارا ہر ایک، مجھے تو غصے سے پسینہ آ رہا ہے، مجھے میرے جذبات جو ہیں وہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، کاش کہ آج ہم بھی جا سکتے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو اس وقت جذبات ہیں۔ انہوں نے ایک معصوم بچہ شہید کیا ہے، اس کے خون کا جواب مودی، تمہارے لاکھوں فوجیوں کے خون جو ہیں وہ دریائے نیلم، دریائے سندھ، دریائے جہلم، چناب، ان کے دریاؤں میں بہتے ہوئے سمندر تک جائیں گے۔ ہم بہائیں گے تمہارا خون، وہاں پر بہائیں گے اور وہاں سے بہہ کر آگے آئے گا۔ تمہاری گنگا جمنا، تمہارے سارے کے سارے دریا خون سے، تمہارے فوجیوں کے خون سے بھر دیے جائیں گے۔ اب اعلان جنگ ہے اور غزوہ ہند کا آغاز ہے۔ یہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یہاں سے جھونکے آتے ہیں۔ ہم خراسانی لوگ ہیں، خراسان میں ہمارے علاقے آتے ہیں۔ قیامت کے روز یہاں سے لشکر جا کر بڑے کے بڑے فتنے اور بڑی قوت کو نڈھال کریں گے، کمزور کریں گے، گرائیں گے۔ تم سوچو، تم سمجھو اور تم کوشش کرو، لیکن تم نے ناکام ہونا ہے۔ ناکامی اور عبرتناک انجام تمہارا لکھا ہوا ہے۔ پوری قوم، تم یہ کہہ رہے تھے کہ پوری قوم فوج کے ساتھ نہیں ہے، آج دیکھو ہمارا میڈیا، آج دیکھو ہمارا سوشل میڈیا۔ آؤ یہاں پر رات کے اندھیرے میں پورے پاکستان میں لوگ اپنی چھتوں پر آگے ہیں، گلیوں میں آگے ہیں، محلوں میں آگے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہماری امید پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے ہے۔ جنرل صاحب، آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے محافظ ہیں۔ DGISI، تمام سروسز چیف، ہماری حکومت، وزیر اعظم، سارے کے سارے اب اکٹھے ہو جائیں۔ اب توپوں کے رخ کر لیں مشرق کی طرف، اب ٹینکوں کے رخ کر لیں مشرق کی طرف، اب گولیوں بندوقوں کے رخ کر لیں مشرق کی طرف۔ پاک فضائیہ کے تھنڈر، JF اور F-16 اور سارے کے سارے طیارے، غوری میزائل اور ہر ایک میزائل پاکستان کا اب رخ کر لے مشرق کی طرف، کیونکہ اب ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور اب فیصلہ کریں، ہم نے خالصتان بھی لینا ہے۔ ہم نے بھارت کا پنجاب جو ہے وہ اپنے پنجاب کے ساتھ لاہور سے امرتسر تک ایک روڈ ہوگی، اس روڈ پہ ہم جائیں گے، آزاد جائیں گے، بائک پر جائیں گے، ہم اپنی گاڑیوں پر جائیں گے، ہم یہاں پر بسیں چلیں گی۔ یہ کینٹ سے سیدھی بس جو ہے وہ 5 6 7 نمبر جو بس جاتی ہے آگے، وہی بس آگے جائے گی، اور پھر کشمیر لینا ہے، اب ہم نے آزاد کروانا ہے انشاءاللہ۔ میں تو یہ کہوں گا دنیا کا کوئی پریشر نہیں لینا۔ وزیر اعظم صاحب، اٹامک پاور بھی یوز کرنی پڑی تو کریں، ہمارے اوپر اثرات آئے، ہم مرنے کے لیے، مٹنے کے لیے تیار ہیں، مگر دشمن کو نشان عبرت بنانا ہے، دشمن کو سکھانا ہے، بتانا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، چھپ کر مارتے ہو، چھپ کر گھس کر ہماری عوام کو بلوچستان میں KPK کے اندر نشانہ بناتے ہو، ہم تمہیں پکڑتے ہیں، دنیا کے سامنے رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، مگر تمہاری یہ ہمت، یہ اوقات کہ تم رات کے اندھیرے میں ہمارے شہروں کے اوپر، ہمارے شہر مرید کے جہاں پر ڈپو ہیں، جہاں پر پیٹرول ہے پاکستان کا، آئل ٹینکرز ہوتے ہیں، ہمارے بہاولپور میں، ہمارے آزاد کشمیر میں، یہاں پر تم اپنے میزائل ان سے سویلین کو نشانہ بناؤ۔ یہ تمہاری اوقات ہے، اپنے سویلین کو مار مار کر تھک گئے ہو، ہمارے اوپر حملہ کرو گے، اب تم نہیں بچو گے، چن چن کر مارے جاؤ گے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بس
غصہ ہے، جذبات ہیں. پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کروں گا پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے. یہ وقت ہے. آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف بار بار بتاتے تھے کہ آپ نے اگر فوج کی اہمیت کو نظر انداز کرنا ہے تو دیکھیں فلسطین کے حال، دیکھیں لیبیا کے حال، دیکھیں مصر کے حالات، دیکھیں مڈل ایسٹ کے حالات، پاکستان کے حالات دیکھیں. یہ سارے کے سارے وہ ہیں ملک جہاں پر فوج کو نظر انداز کیا گیا اور پھر کیا ہوا کہ وہاں پر عبرت کا نشان بنے. وہ ریاستیں جو ہیں ان کے اوپر قبضے ہوئے. تو پاکستان کی فوج کو نظر انداز، اگر قوم کے دل میں کوئی غصہ، کوئی درد، کوئی دکھ تکلیف تھے تو ختم کریں، کھڑے ہو جائیں فوج کے ساتھ. یہ وقت ہے فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور ہر بندہ 24-25 کروڑ فوجی بن جائے. آج رات یہ عہد کر لیں، تہجد کے وقت کھڑے ہوں، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں ہمارے ان جوانوں کے لیے جو اس وقت بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، دشمن کو رات کے اندھیرے میں وہیں پر تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. ان کی لاشیں جو ہیں ہم نے گھسیٹ کر لانی ہیں. مودی کی لاش چاہیے ہمیں. مودی کو مارنا پڑے گا، اب اس کو نہیں چھوڑنا، اب اسے مارنا پڑے گا، مودی کو مروانا پڑے گا، انٹرنیشنل ٹیررسٹ دہشت گرد ڈکلیئر کروانا پڑے گا. بھارت کو دہشت گرد سٹیٹ اور ایک وہ قابض سٹیٹ اور ایک وہ اٹیکر سٹیٹ کرنا پڑے گا جس نے ایک اٹامک پاور کو، جس نے اسلام کے قلعے کو رات کے اندھیرے میں ہمارے معصوم بچے کو شہید کر کے للکار دیا ہے. للکار کا جواب اب دیا جائے گا، اب مارا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہی جذبہ آپ لوگوں کے اندر ہونا چاہیے. بہت دن سے میرے تو یہ ہاتھ جو ہیں وہ بھی کانپ رہے ہیں غصے کے ساتھ. یہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اب آپ کی پوری جو فوج ہے وہ ایک ہے، وہ پاکستانی ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں. جو بھی ہوا سیاست اپنی بعد میں کی جائے گی، ریاست کے اوپر جو آپ کو تھوڑا بہت تکلیف ہے، دکھ ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. اب ہم نے ایک ساتھ ہو کر اس فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر، اس ریاست کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو کر ساتھ دینا ہے، جذبہ بڑھانا ہے. اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہ صرف انہوں نے بلکہ ہمارا فرض ہے، ہم نے دینا ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا یہ ملک، کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا یہ ملک، کلمے کے سائے کے تلے چلنے والا یہ ملک، اس ملک میں ایک یزیدی، ایک پلید اور ایک غیر مسلم اور بغیرت لوگوں کے مزائل یہاں پر نافرمان لوگوں کے اور حرام مزائل یہاں پر آ کر ہماری مساجد کو نشانہ بنا دیا ہے. نہیں چھوڑا جائے گا، چھوڑنا نہیں. حافظ صاحب، جنرل صاحب تن کے رکھتے ہیں، اب تننا نہیں ہے بلکہ گھسنا ہے، مارنا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم صبح کی مارننگ ہے، سورج چڑھنے سے پہلے بھارت کا سورج غروب کرتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہر سورج جو ہے وہ چڑھے نہ بھارت کے لیے غروب ہو، بھارت کی حکومت کے لیے غروب ہو. نہ کیجیے گا، کسی قسم کا کوئی تمیز نہ کیجیے گا، کوئی فرق نہ کیجیے گا. تباہی مچا دیں، بیڑا غرق کر دیں ان کا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جذبات ہیں عام پاکستانی کی حیثیت سے، اور انہی جذبات کی مجھے پتہ ہے آپ قدر کریں گے. آپ کریں گے، آپ کی فوج کرے گی، یہ نظام کرے گا. ہمارے سب کے جذبات کی ترجمانی اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، تو انہی کے یہ جذبات ہیں. لوگ بھی آپ کو اپنے جذبات بتائیں گے. آپ نے نہیں چھوڑنا سر، تباہی مچا دینی ہے. اب RSS کے نظریہ والوں کو دنیا سے ختم کریں، مسلمانوں کو آزادی دلوائیں. پاکستان کے اندر وہ رہنا چاہتے ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں بھارت کے اندر، وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لگائیں، وہاں پر پاکستانیت بنائیں، وہاں کے لوگوں کو آزادی دلوائیں. یہ ہمارا حق ہے. ہم نے یہ غزوہ ہند لڑنی ہے اور غزوہ ہند جیتنی ہے. پاکستان زندہ باد.